اچھا عرفان صدیقی صاحب، آپ کو بھی ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے تو آپ کی بات بھی نہیں سنی اور آپ کو سیدھا انہوں نے اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا. تو جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا، لیکن اب جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جس طریقے سے ہوا، جیسا کہ فیصل چودھری صاحب نے بتایا، تو یہ صحیح کیا ہے آپ کی حکومت نے؟ بہت شکریہ میر صاحب. میں نے تو آج سینٹ کے فلور پہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور میں نے وہاں بھی کہا ہے کہ جب کسی شخص کو ہتھکڑی لگتی ہے، ایک نون شخص کو جو پالیٹیشین ہے، جو ایک رول پلے کر رہا ہے، اس سے ہزار اختلاف ہوں گے، وہ اپنی رائے رکھتا ہے، ہم سے الٹ رائے رکھتا ہے، ہمیں برا بلا کہتا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. بٹ ایک معروف شخص ہے، اس نے کو بھاگ کے جانا ہے. آپ اس کو ہتھکڑی ڈال کے کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے منہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں، وہ پیروں بیچارہ باہر گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے، کبھی جج نہیں ہے تو کبھی کمرہ چھوٹا ہے تو کبھی. یہ مناظر میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے ان پہ. یہ بالکل ہرگز اچھے نہیں. میں نے تو یہ لفظ بھی استعمال کیے کہ اگر کسی میں پاکستانیت ہے اور اگر کسی میں انسانیت ہے تو وہ ان مناظر سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. یہاں تک تو بات درست ہے. لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ابھی آپ نے اپنے ٹائٹل میں بتایا کہ آپ لوگ بھی کچھ نقوش پا چھوڑ کے آئے ہیں، نقش قدم چھوڑ کے آئے ہیں، اور وہ نقش قدم اتنے اچھے نہیں ہیں. ان پہ تو چلیں، جیسے کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، ایک کیس بنا، غلط بنا یا صحیح بنا، ایک کیس بنا، ایک ایف آئی آر ہوئی، ایک پروسیس ہوا، ہمیں اس پروسیس سے بھی اختلاف ہے اور ہم نے اس کو برا بلا کہا ہے. مجھ پہ تو کچھ بھی نہیں تھا میر صاحب. مجھے تو آدھی رات کو ان کے دور حکومت میں جب ان کی حکمرانی کا سورج سوا نیزے پہ کھڑا تھا، اور اس وقت میں نے کہا جی کہ ریاست مدینہ بھی بن چکی تھی، تبدیلی بھی آ چکی تھی، نیا پاکستان بھی بن چکا تھا، آئین بھی نیا ہو گیا تھا، ریاست مدینہ کا پورا جاؤ جلال تھا، خلفائے راشدین کا نظام تھا، اور مجھے آدھی رات کو اٹھا کے میرے پاؤں میں رف چپل ہے اور مجھے جا کے حوالات میں ڈالتے ہیں، اگلے دن ہتھکڑیاں ڈالتے ہیں اور قصوری چکی میں ڈال دیتے ہیں. تو اب وہی کچھ اگر فواد کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہونا ہے کہ چاہیے. عمران خان اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، میں تو اپنی اور ان کی ایکویشن بنا نہیں رہا. مجھ پہ تو کوئی کیس ہی نہیں تھا نا. ٹھیک ہے، ان پہ تو ایک کیس ہے، ایک نظام قانون ہے، نظام انصاف ہے، اس میں سے گزاریں، تذلیل نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات جو آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ. مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک جمہوری حکومت تھی، سو کالڈ، اور حکومت بھی وہ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتی ہے. میر صاحب، آج کے دن تک عمران خان صاحب نے، ان کی کابینہ کے کسی وزیر نے، پی ٹی آئی کے کسی رکن نے، یہ شہزاد وسیم میرا سٹوڈنٹ رہا ہے، اس نے یا کسی بھی شخص نے، ڈی سی نے، ڈی آئی جی نے، آئی جی نے مجھ سے اظہار افسوس نہیں کیا جی کہ یہ غلط ہوا ہے. چلیں یہ آپ نے، ہم تو فلور آف دی ہاؤس پہ کہتے ہیں کہ غلط ہے. ہاں، تو یہ ان کا ظرف ہے، ہمارا یہ ظرف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں. اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. انسان کی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا سلیقہ دیا ہے اس کو، وہ کلام کرے ٹھیک طریقے سے. صبح و شام جب ہر ادارے کو ہم برا بلا کہیں گے کھڑے ہو کے کہ جی آپ کے بچوں کو بھی دیکھ لیں گے اور ہم اس کی چلیں ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی مشتاق صاحب، کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو پچھلی حکومت میں اور اس حکومت میں؟ آپ نے بھی اس پہ آج افسوس کا اظہار کیا. بالکل، میں نے آج افسوس کا اظہار کیا میر صاحب. میں نے کہا کہ اس حکومت میں بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی اور صحافیوں کو بھی نشانے پہ رکھا گیا تھا، اور اس حکومت میں بھی. اور میں نے باقاعدہ مثالیں دیں کہ جو کچھ ہوا رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بالکل غلط تھا، پروفیسر عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ جو ہوا بالکل غلط تھا، اسی طرح آپ کے ساتھ اور باقی صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا بالکل غلط تھا. اور اس کو اگر کسی نے کیا ہے یا اس وقت کسی نے اگر اس پہ خوشی کا اظہار کیا، غلط تھا. لیکن آج ان لوگوں کے ساتھ، فواد چودھری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. اس پہ بھی اگر کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. اس لیے اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے. یہ جو ایک شیطانی چکر کے اندر ہمارا پولیٹیکل اسپیکٹرم پنس چکا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے ایشوز، میں نے تو آج کہا کہ دیکھیں اس پارلیمنٹ کو، اس ایوان کو عوام کا ایوان ہونا چاہیے. بلوچستان کی حالت کو آپ دیکھ لیں
ٹیررزم ایک بہت بڑے چیلنج کی طور پہ سامنے آئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا, معیشت ملک کی ڈوب چکی ہے, ہماری ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہمیں ہے. قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے, لیکن ہماری قیادت آپس میں لڑ رہی ہے. بالکل.